میں نے آخری صفحے میں لکھا ہے کہ ہمارے یہاں حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں ایک بہت بڑے بزرگ حضرت مولانا مکرم حسین صاحب ہمارے علاقے کے سرخیل ہیں، دارالعلوم کے بڑے اکابرین، ان کے پاس جاتے ہیں، ان سے بیعت ہے۔ ابھی اللہ تعالیٰ نے ان کو برکت العصر ہے، وہ ان کا خط میرے پاس آیا ہے کہ آپ ہماری بہن ہمارے ساتھ ہی رہتی ہیں، وہ بہنوں کا ایک زمانے میں انتقال ہو گیا تھا کہ آپ سنا ہے ان کی بچی ہے اور یہ میرا بیٹا مزین، اگر ان سے رشتہ ہو جائے تو یہ دعوت کا شوق اور یہ فیض ہمارے یہاں بھی جاری ہو جائے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی ایک اللہ والے سے رشتہ دینے کا۔ میں نے بہن سے بات کی بڑی باجی سے اپنے، کہ اگر تم بہتر سمجھتے ہو تو ٹھیک ہے، بہت اچھا۔ تو میں نے کہا کہ بہن ہماری راضی ہیں اور آپ کا بہت احسان ہے کہ آپ نے اس لائق سمجھا۔ تو ان کی اہلیہ محترمہ شکریہ ادا کرنے کہ ہم نے رشتہ قبول کر لیا، وہ پھلت تشریف لائی۔ تو وہ جو ہے کچھ مٹھائی کے ڈبے اور کچھ پھل کی ٹوکریاں لال سے کاغذوں میں لپیٹ کر لے کر آئیں۔ تو مجھے خیال ہوا کہ صرف شکریہ ادا کرنے میں جب ایسا ہوا ہے تو پھر شادی میں کیا ہوگا؟ تو بالکل ہو جائے گا۔ میں نے کہا کہ حضرت تھوڑا بہت اصلاح معاشرہ کے نام سے آواز لگانے لگے ہیں اور اللہ کا شکر ہے لوگ سادگی پر آمادہ ہونے لگے، دوست احباب سنت کے مطابق شادی کرنے لگے۔ اگر آپ کی طرف سے یہ رسم و رواج ہوئے تو لوگ یہ کہیں گے تو ہی نیا ملا آیا ہے، وہ حضرت نہیں جانتے۔ تو اگر آپ فرمائیں تو میں نے خط لکھا انہیں کہ آپ فرمائیں تو ہم جاری رکھیں گے، اور آپ نہیں فرمائیں گے۔ حضرت نے بہت لحاظ کیا، اپنے بیٹے کے ساتھ ایک صاحب کو اور لے کر ایک گاڑی میں تشریف لے آئے نکاح کے لیے۔ تو ہمارے یہاں لکھیم پور کھیری ایک شہر ہے، وہاں سے ایک وکیل صاحب ہمارے دعوتی ساتھی ہیں، وہ ملنے آ رہے تھے۔ تو وہاں کے ایک لالا تھے جن کے بڑے کارخانے تھے، انہوں نے کہا کہ میں نے بھی نام سنا ہے، میں بھی چلوں گا، مجھے دعا کروانی ہے۔ وہ پھلت آ گئے۔ تو ظہر کے بعد سے پہلے میں نے انہیں چائے وغیرہ پلائی، ظہر کا وقت ہو گیا، میں نے کہا میری بھانجی کی شادی ہے، نکاح ہے، مجھے اس میں جانا ہے، معاف کیجیے گا ورنہ میں اطمینان سے بیٹھتا۔ کہ شادی کہاں ہے؟ میں نے کہا یہیں ہے مسجد میں۔ میں کہ کیا میں دیکھ سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا آئیے چلیے۔ وہاں دیکھا، انہوں نے کوئی ایسا دکھ نہیں رہا تھا شادی وادی کا کوئی ماحول۔ انہوں نے کہا بارات کہاں ہے؟ میں نے کہا بارات یہ 1 2 3 یہ لوگ ہیں۔ نہیں بتائیے صحیح۔ میں نے کہا وہ گاڑی ہے، اسی میں دلہن بھی جائے گی۔ کہ نہیں ایسا نہیں، مجھ سے کیا چھپا رہے ہیں، اس میں کیا بات ہے، یہ تو شادی تو سب کے سامنے کرنے کی چیز ہوتی ہے۔ میں نے کہا سب کے سامنے ہے۔ میں نے حضرت سے کہا، نکاح پڑھایا۔ وہ کہنے کہ اچھا سیریمنی رات کو ہوگی نا شام کو؟ میں نے کہا کچھ نہیں ہوگی سیریمنی وغیرہ کی۔ کہ نہیں تو نے یقین نہیں آیا کہ میں شام تک دیکھ سکتا ہوں؟ میں نے کہا تو ذرا فاصلہ تھا، تھوڑی دیر آرام کیا، حضرت کو کھانا کھلایا ہم نے، تو آرام کیا۔ انہوں نے کہا ذرا جلدی رخصت ہو جائے۔ میں نے کہا بچی سے کہا بیٹے برقع اڑو، چلو جلدی سے۔ تو تیار ہو گئے، چلی گئی۔ میں نے کہا کہاں کیا ہوا شادی؟ میں نے کہا یہ دلہن تھی، رخصت ہوئی ہے ابھی، میں لے کر آیا تھا اس کو، کہہ کے میرے ساتھ جو آئی تھی اس کو بٹھایا میری گاڑی میں۔ کہہ رہے واقعی شادی ہو گئی؟ کہ ہاں۔ میں نے کہا اسلامی شادی تو یہی ہے۔ تو وہ تنہائی میں کہہ رہے مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ میں نے کہا ہاں، بیٹھ گئے۔ میری 3 بچیاں ہیں، اتنی میری خدمت کرتی ہے، مجھے اتنی محبت ہے کہ میں کل سے آیا ہوں تو 3 دفعہ یاد کر کے رو دیا میں۔ لیکن جس طرح کے مطالبے ہو رہے ہیں شادی کے، تو مجھے تینوں کارخانے بیچنے کے بعد بھی پورے نہیں ہوتے۔ اگر اسلام کے مطابق شادی کی جائے تو بیٹیاں تو اپہار ہیں، اپہار حضرت۔ میں نے کہا بیٹیاں تو اپہار ہی ہے، میرے نبی نے فرمایا، اس سے بہتر تو کوئی اپہار ہی نہیں ہے۔ تو میں نے وکیل صاحب سے کہا دیکھیے بیج تو پڑ گیا، اب آپ کو آگے جا کے اس میں پانی وانی دینا ہے۔ شاید 9-10 دن کے بعد وکیل صاحب کا فون آیا ہے کہ لالا جی اپنی بیوی اور اپنی 3 بچیوں کے ساتھ اسلام قبول کر لیا۔ ایسی شادی ہے یہ اسلامی شادی۔ لیکن ہم اس کو چھوڑ کر اپنے آپ کو پھنساتے چلے جا رہے ہیں، تنگی سے تنگی میں کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے نبی ایسے نبی ہیں کہ انہوں نے اپنے قول سے ہی نہیں سکھایا، سب کو عمل سے سکھایا۔ ایک ایک چیز آپ کی محفوظ کر دی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین نے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ ایک ایک جز زندگی کا ایسا کھلی کتاب کی طرح ہمارے سامنے ہے کہ عمل